مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب زاد المعاد میں طب نبوی کے نام سے ایک مضمون ہے، فلاں 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 نے اس کو شائع کیا ہے۔ آپ نے تو طب نبوی کے علم کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ آج کل بہت سارے حکیم طب نبوی کا منجن بیچ رہے ہیں، طب نبوی کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسلامی یعنی گویا قرآن و سنت سے علاج کرتے ہیں اور حدیثوں سے ہم نے یہ علاج نکالا ہے۔ تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو حکیموں کے پاس علوم ہے نا، یہ یونان سے آئے ہیں، اس لیے اس کو طب یونانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ یونان غیر اسلامی ملک تھا۔ جب مسلمانوں نے سائنسی ترقی دیکھو ترقی تو مسلمانوں نے ہی سائنسی کی ہے، خاندانی، بعد میں تو یہ اسی کو انہوں نے آگے پہنچایا۔ یورپ تو اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جب اسلام دنیا میں آیا ہے تو دینی علم اور دنیاوی علم دونوں میں مسلمانوں نے ترقی کی۔ تو کچھ علوم پہلے سے موجود تھے۔ اب میڈیکل سائنس کا علم کوئی نیا نہیں تھا، بیمار تو لوگ پہلے سے ہو رہے تھے۔ حکیم جالینوس ہے، یہ تو پرانا حکیم ہے نا۔ تو اس وقت یونان نے طب میں ترقی کی تھی، تو جب مسلمانوں نے طب میں ترقی کی تو بنیاد کہاں سے لی انہوں نے؟ یونانی حکیموں سے۔ پھر اسی کو ترقی کرتے کرتے آج یہاں پہنچایا کہ آج حکیم سعید اور حکیم اجمل جو بڑے بڑے حکیم گزرے ہیں، بڑے بڑے لا علاج مریضوں کے انہوں نے علاج کیے ہیں، تو یہاں تک پہنچایا۔ اب کیا کیا ہے کہ اب چونکہ میڈیکل سائنس کی بھی ایک حیثیت بن گئی ہے، حکیموں کے پاس لوگوں کا رش کم ہونا شروع ہوا، جعلی حکیم مارکیٹ میں بہت زیادہ آ گئے۔ تو اب کیا ہے کہ مذہب کے نام پہ نا لوگ جلدی بیوقوف بن جاتے ہیں۔ آتا واتا بہت سے لوگوں کو کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے کہا ہم طب نبوی سے علاج کر رہے ہیں، طب نبوی سے۔ اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹاپک ہے وہ میڈیکل سائنس نہیں ہے۔ جیسے فزکس نبی کا ٹاپک بولو نا نہیں ہے، میتھ نبی کا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میتھ نبی نہیں کبھی سنا ہوگا آپ نے، فزکس سے نبوی کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا نا۔ تو ایسے ہی طب نبوی بھی اس حیثیت سے جس حیثیت سے ان حکیموں نے بنا دیا ہے، ایسے طب نبوی بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں چند اصول ملتے ہیں میڈیکل سائنس کے حوالے سے۔ یعنی اسلام میں اگر کسی مادی علم کی کچھ چیزیں ملتی ہیں تو میڈیکل سائنس ہے جس میں کچھ چیزیں ملتی ہیں ہمیں، اور ان کچھ چیزوں کی بیس پہ وہ کچھ چیزیں کیا ہیں؟ کلونجی میں شفا ہے، بھوکا رہنا چاہیے، ہمیں کھانا کم کھانا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ روزے ہیں اسلام میں، کھانا پھوڑنا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں زیتون کے تیل کی فضیلت ہے، انار کی فضیلت ہے، انجیر کی فضیلت ہے۔ یہ چند چیزیں ہمیں ملتی ہیں، بس اتنی ہی ہیں یہ۔ اور ان چیزوں کی بیس پہ محدثین نے طب نبوی کا عنوان بھی قائم کیا، جیسے کھانے کے آداب کا تو طب نبوی کا عنوان بھی قائم کیا۔ علامہ ابن قیم نے بھی اسی پہ کچھ چیزیں قرآن و سنت سے لے کے لکھ لیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پورا میڈیکل سائنس کے مقابلے میں لا کے علوم کے طور پہ متعارف کروایا جائے اور لوگوں کو پھر انہی بیس پہ آپ نے ایک شعبے کی بنیاد رکھ لی، اور اب آپ کہہ رہے میں طب نبوی سے علاج کرتا ہوں تو لوگ دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتائے وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کی صحتوں سے کھیلنا شروع کر دو۔ آپ دیکھو جب کووڈ آیا ہے نا تو طب نبوی کے قہوے بھی بکے ہیں مارکیٹ میں۔ کس بیس پہ؟ حدیث میں سنا مکی ایک بوٹی ہے، اس کی تعریف ہے، فائدے مند ہے صحت کے لیے، بس اتنا ہے اس میں، چند بیماریوں سے شفا ہے اس میں۔ اب حکیموں نے کیا کیا؟ کووڈ آیا ہوا ہے، ویکسین ابھی بنی نہیں ہے، اس کی علاج دریافت ہوا نہیں ہے۔ میں ایسے حکیموں کو جانتا ہوں جنہوں نے کروڑوں روپے کما لیے وہ سنا مکی بیچ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے، کووڈ کا علاج آ گیا ہمارے پاس، کووڈ کا علاج آ گیا۔ اور انہوں نے وہ پینے سے قبض ختم ہوتا ہے، فاسد مادے نکل جاتے ہیں، فاسد مادے تو نکل گئے لیکن بیماری کا ایام میں آپ کو موشن ہو گئے، جلاب ہو گئے، تو امیون سسٹم آپ کا کمزور ہو گیا۔ جنہوں نے وہ قہوے پیے وہی مرے سب سے زیادہ۔ تو اگر میرے بھائی سنا مکی یا کلونجی کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کے دور میں بھی تو حکیم ہوتے تھے، وہ بھی تو آ کے علاج کرتے تھے، وہ کہہ دیتے کہ تمہیں ضرورت کیا ہے، تم طب نبوی سے علاج کرو۔ اس دور میں بھی طبیب ہوتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب سے متعلق ساری حدیثیں سر آنکھوں پہ وہ سب 100% درست ہیں، ان پہ کوئی اشکال نہیں، ان پہ تو اشکال کرنا کفر ہے، لیکن ان میں میسج ہے۔ لیکن علاج کیسے ہوگا یہ ایکسپرٹ حکیم ہی بتائے گا، یہ ایکسپرٹ ڈاکٹر ہی بتائے گا۔ مثال کے طور پر قرآن میں ہے کہ شہد میں شفا ہے کہ نہیں ہے؟
آپ شوگر کے پیشنٹ تھے, آپ کو حکیم نے طب نبوی کے نام پہ شہد پھوڑ دیے, پلا دیا, آپ تو اسی وقت مر جاؤ گے. تو مر بھی جاؤ گے, کافر ہو کے مرو گے کہ میں تو طب نبوی سے علاج کرا رہا تھا اور شوگر کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی. ایک ڈاکٹر ہے شوگر کے اسپیشلسٹ, کہتے ہیں میں یورپ پڑھنے کے لیے گیا, تو میں نے جب شوگر کا اسپیشلسٹ بنا تو جس دن میں فارغ ہونے لگا تھا, ایک انگریز نے آ کے پوچھا, اس کو پتا تھا یہاں طب نبوی کے نام پہ یہاں مسلمان حکیم بہت الو بھی بناتے ہیں. میں سارے حکیموں کو فراڈی نہیں کہہ رہا, میں صرف عاملوں کو سب کو فراڈی کہتا ہوں اور یا بے وقوف کہتا ہوں. حکیم سارے فراڈی, حکیم میں اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم رہ گئے ہیں, 2-4 رہ گئے, ان کو بچا لو کسی طریقے سے, زیادہ اس میں فراڈ بہت آ گیا ہے. حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے نا, جب حکومت کسی شعبے کی سرپرستی چھوڑ دے تو فراڈی لوگ اس میں گھس جاتے ہیں. باقی اچھے حکیم آج بھی موجود ہیں. تو اب اس میں کیا ہے, وہ ڈاکٹر جس دن فارغ ہوئے تو کہتے ہیں کہ انگریز نے مجھ سے بولا کہ تمہارے قرآن میں آتا ہے کہ شہد میں شفا ہے, تو شوگر کے مریضوں کو اب تم شہد پلاؤ گے نا, تمہارے تو قرآن میں ہے. تو میں نے کہا ہاں پلاؤں گا میں. وہ ایک دم انگریز ہو کیا یار, شوگر کے مریض کو کہہ رہے جس دن شوگر لو ہوگی شہد پلا کے علاج کروں گا میں اس کا, چینی نہیں کھلاؤں گا اس کو میں. تو قرآن بھی صحیح ہو گیا اور وہ جو طنز کرنا چاہ رہا تھا اس طنز کا بھی جواب ہو گیا. تو یہ والا طب نبوی کی حد تک تو بھائی ٹھیک ہے, لیکن یہ فیصلہ تو قرآن نے تھوڑی کیا ہے کہ شوگر کے پیشنٹ کو شہد پلانا ہے یا جس کی شوگر لو ہو جائے اس کو پلانا ہے. قرآن نے تو ایک اشارہ دے دیا اس میں شفا ہے. کیسے ہے یہ میڈیکل سائنس ہی بتائے گی یا جو ایکسپرٹ حکیم ہوں گے وہی بتائیں گے. تو اس لیے آپ صرف طب نبوی کی بات کر کے دستبردار نہیں ہو سکتے, آپ کو اس شعبے میں ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے, اور وہ آپ کی جو مہارت ہے اس مہارت سے آپ علاج کرو گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, علاج اسی مہارت سے ہوگا. لہذا بندہ مرے گا تو آپ کی نااہلی سے مرے گا, بچے گا تو آپ کے ایکسپرٹ ہونے کی وجہ سے بچے گا. تو یہ والا منجن بک رہا ہے مارکیٹ میں بہت زیادہ, اس کے خلاف ہوں میں. باقی میرا خود کا بیان موجود ہے اسلام اور صحت, آڈیو بیان جب میرے ہوا کرتے تھے اس میں میں نے ایک بیان کیا تھا کہ جو اسلام نے اصول بتائے ہیں نا صحت کے, صرف انہی کو فوکس کر لو. آج سارے ڈاکٹر کم بخت وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم علماء سے سنتے تھے اور 1400 سال پہلے نبی نے بتائے ہیں. پہلے یہ الٹا لے کے چلتے تھے ہمیں, ہر چیز میں الٹا. میں نے ڈاکٹروں سے سنا گوشت نہیں کھانا چاہیے, ہمیں ویجیٹیرین بننا چاہیے. MBBS ڈاکٹروں سے میں نے سنا ہے, شکر ہے میں نے ڈاکٹروں کی نہیں مانی. میں نے سوچا یار ہمارے نبی نے ہماری تو جتنی بھی مذہبی کھانے ہیں ان میں سب میں گوشت آتا ہے. عقیقے میں گوشت ہے, مذہبی کھانا ہے نا عقیقہ. بقرعید میں گوشت ہے, مذہبی کھانا ہے. ولیمے میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, ایک بکرا کاٹو لیکن ولیمہ کرو, دمبا کاٹو یا بکرا کاٹو. ہمارے تو ہر کھانے میں گوشت آ رہا ہے اور یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ گوشت نہیں کھانا چاہیے. 20 سال پرانی بات ہے. ہم نے کہا ہم نہیں مانتا ڈاکٹر کی, بھائی اگر یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے نا گوشت تو ہمارے مذہب میں گوشت ہمارے مذہب کا حصہ بولو نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے تھے چربی مت کھاؤ, یہ ہو جائے گا فلانا ہو جائے گا. ایک دن مجھے خیال آیا, ہمارے کسی ایک دوست نے بھی رہنمائی کی کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے میں نے ان پر چربی کو حرام کر دیا تھا. گائے کی, اونٹ کی, دمبے کی چربی نہیں کھاؤ گے تم. یار گناہوں کی وجہ سے چربی حرام ہو رہی ہے. چربی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی تو گناہوں کی سزا تھوڑی ملتی کہ چربی نہیں کھاؤ. نہیں آ رہی سمجھ میں. تو ہمیں ڈاکٹروں نے چربی سے ہٹا کے ڈالڈا پہ اور یہ کوکنگ آئل پہ لگا دیا کہ نہیں لگا دی, کولیسٹرول فری اور ٹش پش کر کے لگا دیا. تو دمبا اپنے پیچھے چربی لے کے گھومتا ہے, ساری زندگی بوجھ اٹھاتا ہے کہ میں جب کٹوں گا نا تو اسی میں پکا دینا. وہ چربی اٹھا کے ہم نے صابن بنانے میں لگا دی, پھینک دی, اور اندر کا جو گوشت ہے وہ کوکنگ آئل میں. اب ڈاکٹر, ہاں بھائی چربی نقصان دہ ہے, اس کے لیے جو کھائے چربی کام ویجیٹیرین والے کرے. وہ جب چربی کھا رہے ہو شادیاں بھی 4 کرنی پڑیں گی اور بھاگنا دوڑنا بھی پڑے گا اور جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپنا, میدان جنگ میں بہادری کے جوہر بھی دکھانے پڑیں گے. اگر آپ کے بہادری والے کام نہیں ہیں, سارا دن بیٹھ کے آپ کمپیوٹر پہ ٹھش پش کر رہے ہو, تو پھر تو کھیرا ککڑی پہ ٹماٹر کھاؤ. پھر آپ کیا کھاؤ, پھر نہیں کھاؤ. تو ہمارے مذہب تو ہمیں ایکٹیونیس سکھاتا ہے نا, بھاگنا دوڑنا, سوئمنگ, یہ ساری چیزوں کی ترغیب ہے نا, گھڑ سواری, یہ تو سب. تو پھر ہمیں خوراکیں بھی وہ دی گئی ہیں جو مردوں کی خوراکیں ہوتی ہیں. گوشت کیا ہے, سبزی بھی کھاؤ, میں نے منع نہیں کیا, ہمارے نبی نے سبزی بھی کھائی ہے, اور سبزی کھانے کا سب سے بہترین طریقہ میں نے نیٹ پہ ڈالا ہوا ہے.
سب سے بہترین طریقہ سبزی کھانے کا ہے کہ بکرے کو کھلا دو سبزی اور پھر بکرا کاٹ کے کھا جاؤ. سمجھ گیا؟ ایک حکیم نے مجھے بتایا, اچھے حکیم تھے وہ, کہ چنے کی دال ہے یا پالک ہے, یہ صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے نا, پالک بہت پروٹین. میں نے کہا مجھے پالک سے بڑی الرجی ہے, میں پالک نہیں کھا سکتا. کچھ لوگوں کو ہوتی ہے الرجی. اس نے کہا بکری کو پالک کھلاؤ, اس کا دودھ پیو. حقیقت ہے یہ, بکری کو جو چیز آپ کھلاؤ نا اس کے دودھ میں فوراً اثر آتا ہے اس کا. آج کل جو بھینسوں کو کھلایا جا رہا ہے, روٹیاں کھلائی جا رہی ہیں اور ونڈے کھلائے جا رہے ہیں, کچھ اچھے لوگ اچھے بھی ہیں, لیکن جس ٹائپ کا کھلایا جا رہا ہے نا بھینس کو, وہ صرف اس کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ دودھ گاڑھا ہو, ملائی موٹی جمے, فیٹ پیدا ہو. حالانکہ وہ دودھ آرگینک رہتا نہیں ہے. اس سے آرگینک دودھ وہ ہے جو گائے گھاس کھائے یا بھینس گھاس کھائے, وہ اس کی اوریجنل خوراک ہے. وہ دودھ پتلا ہوتا ہے, فیٹ کم ہوتا ہے, لیکن بینیفیشل صحت کے لیے وہ بہت زیادہ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں کا دودھ پیا جو پہاڑوں پہ چرتی ہیں. آج جو بکری کا دودھ بھی نہیں نکالتے ہیں, اس کو بھوسی ٹکڑے, میں نے اپنی بکریوں کو بھوسی ٹکڑے مرغیوں کو انڈا دینا بند کر دیا کم بختوں نے. تو پھر ایک ڈاکٹر نے بولا بھائی یہ روٹیاں چھڑواؤ, اس کو تھوڑی بہت روٹی کھلاؤ, باقی اس کو باجرا اور یہ, کیونکہ گندم میں کار بہت زیادہ ہے, اس سے مرغیاں موٹی ہو جائیں گی, انڈا دینا بند کر دیں گی. اور میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, 40-50 مرغیوں نے اسٹرائک کر دی تھی, حالانکہ ہم روٹی موٹی ہوتی ہیں وہی جا رہی ہیں. انڈے کے لیے جو ہے نا اس کو آپ روٹی چھڑوانی پڑے گی. آج ساری بیماریاں بدماشی ہیں جو ہم گندم کھا رہے ہیں نا, بہت زیادہ پھوڑ پھاڑ رہے ہیں, بہت بدماشی ہیں. گوشت کھاؤ, اس میں نقصان کم ہے. تو یہ جو گوشت بھینسوں کے اتنے موٹے موٹے بلائیاں والے دودھ, آپ آرگینک دودھ بیچو بکے گا ہی نہیں مارکیٹ میں. ہماری اپنی گائے ہے, اس کو ہم اچھی خوراک کھلاتے ہیں, آرگینک دودھ, A2 کوالٹی کا دودھ اچھا ہوتا ہے, A2 کوالٹی کا دودھ دیتی ہے ہماری گائے. لیکن میرے گھر والوں نے کل شکایت کی موٹی ملائی ہی نہیں جم رہی ہے, فیٹ ہی نہیں ہے اس میں. میں نے سمجھایا, میں نے کہا کہ بھائی بھینس کا دودھ لگوا لو, اس میں آپ کو موٹی ملائی ملے گی, فیٹ ملے گا, صحت نہیں ملے گی اس میں. گھر کی گائے کا دودھ آج بچوں کو پسند نہیں آ رہا یار. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ہمارے اپنے بچوں کو ہمارے اپنی گائے کا دودھ پسند نہیں آ رہا کیونکہ خالص ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ جو نئی جنریشن ہے اس کو آپ گندی مندی چیزیں کھلاؤ, گول مٹول ہو جائیں گے, ڈپریشن کے ڈبے بنے پھر یہ, کیونکہ جب صحت اچھی نہیں ہوتی تو ٹینشن اور ڈپریشن کے ڈبے بنتے ہیں. تو یہ اس پہ خوش ہیں. تو میں نے کہا بھائی, پھر میں نے فضائل سنا ہے, میں نے کہا یہ دودھ مجھے مہنگا پڑ رہا ہے مارکیٹ سے, پھر بھی میں یہ پلا رہا ہوں آپ لوگوں کو, تو اگر نہیں چاہیے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں, آپ کو میں بھینسی کا دودھ لگوا کے دے دیتا ہوں جو مجھے سستا پڑے گا. لیکن پھر شکر ہے تھوڑی سی عقل آ گئی, لیکن پوری نہیں آئی. اب ایک گھر میں میرے آدھا دودھ بھینس کا آ رہا ہے, آدھا گائے کا آ رہا ہے. میں نے کہا نہیں, وہ والا بھی چاہیے اور آدھا یہ والا بھی چاہیے. تو ابھی تھوڑے تھوڑے دین پہ آئے ہیں, اللہ کرے پورے آ جائے. تو آج بچوں کو دیسی گھی کھلاؤ, اسمیل آتی ہے ان کو, اسمیل آ رہی ہے, ابو ہمیں اس میں سے کیا آ رہی ہے, اسمیل آ رہی ہے. تو اللہ ہدایت دے بس یار نئی نسل کو. خیر, تو اللہ نے یہودیوں پہ دمبے کی چربی حرام کر دی, گائے کی چربی, اونٹ کی چربی. اس کا مطلب اس چربی میں کچھ تھا, اور اس چربی سے ہمیں ڈاکٹروں نے دور کر دیا. کوئٹہ میں پٹھانوں کو دیکھو, دمبے کی چربی کھاتے ہیں, ایک تھپیڑا مارے نا منہ گھوم جائے گا. میں نے, ہمارے گھر میں ایک افغانی بچہ آیا ہوا تھا, افغانی دوست تھے میرے, ان کا بچہ. ہم تو وہی کراچی کے ماحول میں ہم چربی کے نقصانات سن سن کے ہم تو چربی نہیں کھاتے تھے. اب میں کیا کرتا تھا, گوشت سے نا چربی ہٹا ہٹا کے الگ, وہ اسی ہڈی پہ ہاتھ مارتا تھا جہاں چربی لگی ہوئی ہو. 4 سال کا بچہ ہو گیا, یہ کر کے ایسے کھاتا تھا. اس کی میں نے کلائی دیکھی اور پھر اپنی کلائی دیکھی. میں نے کہا یار یہ اس عمر میں مجھ سے زیادہ صحت مند ہے, یہ جب 20-25 سال کا ہو تو کیا ہو جائے گا. تو میں نے اس کے باپ سے پوچھا, اس کا ابا بھی ایسا ہی, مکہ مارے تو جبڑا پھاڑ دے. میں نے کہا یار اس کو کیا کھلاتے ہو, کون سی ویکسین, کون سے ٹیکے ٹائم پہ لگ رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا, ہمارے بچوں کو تو ہر ٹیکا ٹائم پہ لگ رہا ہے, ساری ویکسین بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو, بیمار ہو جاتے ہیں. یہ کیا کھا رہے ہیں؟ اس نے کہا ان کو نہیں کھلاتا میں, ان کو بولو نہیں کھلاتا. میں نے کہا پھر کھاتے کیسے ہیں؟ ارے خود چھین کے کھاتے ہیں یہ.
ہم دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں, ہم پوچھتے بھی نہیں, اس افغانی نے مجھے بتایا, ہم پوچھتے بھی نہیں بیٹا آؤ ہپا کھا لو, پپا کھا لو. وہ ہپا کے چکر میں پپا کو کھا جاتا ہے, بیٹا آؤ یہ کھا لو. کہہ رہے ہم کھانا لگا دیتے ہیں, بچے کو خود ہی بھوک لگتی آتا ہے اور ڈائریکٹ ہاتھ اس ہڈی پہ مارتا ہے جو چربی سے بھرا ہوا ہو اور اس کے اندر نلی بھی ہو, ڈائریکٹ اسی کو ہاتھ مار کے, اور ایسے روٹی کا ٹکڑا اٹھاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے, کھاتا رہتا ہے ایسے بیٹھے. اور ہم لوگ کیا کہیں, ہپا کھا لو, پاٹھا کھا لو. کیا کھا لو بیٹا؟ پاٹھا. نہیں امی میں پاٹھا نہیں کھاؤں گا, میں اچھا بیٹا ڈبل روٹی کھا لو, بریڈ کھا لو, بریڈ کھا لو. نہیں میں بریڈ نہیں کھاؤں گا. اچھا پھر ایسا کرو پپا کو کھا لو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. مائیں پھر کتنی بیزار آتی ہیں, اس پپا نے تمہیں پیدا کیا ہے, پھر کمبخت نہ تو ہپا کھائے گا, نہ تو پاٹھا کھائے گا, نہ تو ڈبل روٹی کھائے گا, نہ جیم لگی ہوئی بریڈ کھا رہا ہے, تو اس پپا کو کھا لے تو. تو یہ اتنا باپ بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے بچوں کو یار. میں نے تو افغانیوں کے بچوں کو اور گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہے, ان کے بچے بھی موٹے تازے صحت مند, اور وہ کوئی ماں باپ فکر نہیں, سیریلیک اور فیرس تو جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے. اس لیے میرے بھائی یہ بہت زیادہ ہم لوگوں نے نا آرگینک چیزوں سے دور بھاگ کے عذاب میں آ گئے. تو بس میں وہ زیادہ لمبی بات کر دیتا ہوں, آج کل میری عادت خراب ہو گئی ہے. وہ ڈاکٹر مجھے 20 سال پہلے سمجھا رہا تھا ہپا کھایا کرو, یعنی سبزی کھایا کرو. شکر ہے میں نے اس کی بات مانی نہیں. ہم نے کہا یار ہمارے نبی نے گوشت, حالانکہ میں بچپن سے ویجیٹیرین تھا, میں نے 15 سال تک ایک بوٹی گوشت کی نہیں کھائی ہے, کیونکہ مجھے ایک دفعہ گوشت کھا کے الٹی ہو گئی تھی, تو میرے دل میں نا اس کی اسمیل بیٹھ گئی تھی, تو میں نے چھوڑ دیا تھا, نہیں کھاتا تھا میں. یعنی 3-4 سال کا تھا, میری والدہ نے بتایا کہ گوشت کھایا میں نے تو وہ الٹی ہو گئی, تو اس کے بعد سے میں نے کھایا نہیں. تو 15 سال کا جب میں ہوا نا, تو میں نے کہا یار ہمارے مذہب جگہ جگہ پہ ہمیں گوشت کھلا رہا ہے اور میں نہیں کھا رہا. تو میں نے عادت ڈال کے اپنے آپ کو پھر عادت ڈالی ہے پھر کھانے کی. اب اللہ کا شکر ہے, پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے, بکرا دیکھ کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تصویریں بھی بکرے کی دیکھ لو نا, منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. خیر اب ویجیٹیرین کو یہ باتیں کہاں سمجھ میں آئیں گی. خیر تو ہمارے مذہب نے جو ہمیں سائنس کے, جو ہمیں صحت کے بارے میں گائیڈ کیا ہے, وہ بہت ہی بہترین گائیڈ کیا ہے. لیکن بیماریوں میں آپ کو حکیم یا ڈاکٹر سے علاج کرانا پڑے گا. وہ صحت کے کچھ بنیادی اصول بتائے ہیں, بس ان بنیادی اصولوں کو فالو کرو. اس میں یہ جو میں بتاتا رہتا ہوں, میرا پورا بیان ہے, آڈیو بیان ہے اسلام اور صحت کے حوالے سے, وہ سن لیں آپ. لیکن اب یہ تو نہیں کہ میں نے اسلام اور صحت پر بیان کر دیا تو میں کلینک کھول کے بیٹھ جاؤں اور میں کہا مجھے بھی طب نبوی آتا ہے, کھانسی ہو رہی ہے میں اس کو بھی قہوہ بنا کے دے رہا ہوں, کوئی فلانا ہو رہا ہے اس کو بھی, میں وہ طب نبوی مجھے بھی آتا ہے. میں بیان کر دیا 2-2.5 گھنٹے کا 2 قسطوں میں, لیکن میں اپنے آپ کو حکیم نہیں مانتا اس بیس پہ. حکیم حکمت کا کام ایک پورا شعبہ ہے, یونیورسٹی میں یا کسی ماہر حکیم کے ساتھ پڑھنا پڑے گا, تجربے کر کے پہلے بہت سو کو مارنا پڑے گا, اس کے بعد جا کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے مرے اور کتنے زندہ رہ گئے. اس کے بعد جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تبھی میں بوڑھے حکیموں سے علاج کا قائل ہوں. ینگ تو مجھے ینگ ڈاکٹر بھی سمجھ میں نہیں آتے, ینگ حکیم بھی سمجھ میں نہیں آتے. حکیم بھی بڈھا ہونا چاہیے اور ڈاکٹر بھی بڈھا ہونا چاہیے. اچھا میرے بوئی, اگر بریلوی علماء کی طرف سے لگائے گئے الزامات کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ لگانے دو یار, وہ اتنے سارے لگا چکے ہیں, ان کی اپنی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. جوابات ہم دے چکے ہیں, بہت دفعہ دے چکے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں جو لفظ بالغدو والآصال آیا ہے, اس سے کون سا وقت مراد ہے؟ یہ انہوں نے سوال, میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. انہوں نے مجھ پہ ایک اعتراض کیا ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 کھانے ہوا کرتے تھے. ناشتے کا لفظ قدیم عربی میں ہمیں نہیں ملتا, یہ انگریز نے ناشتے کا لفظ متعارف کروایا. جدید عربی میں ناشتہ ہے فطور جسے کہتے ہیں, قدیم عربی میں نہیں ہے. انگریز کے آنے سے پہلے مسلمانوں میں ناشتے کا رواج نہیں تھا, 2 ٹائم کا کھانا تھا. ایک دوپہر, ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں جہاں آپ جائیں نا, جہاں بہت پسماندہ علاقوں میں, وہاں 11:30-12 بجے دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں, قیلولہ کرتے ہیں, اور مغرب کے بعد رات کا کھانا کھاتے ہیں. یہ ان کا رواج ابھی بھی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے, ہم نے ہندوستان میں یہی رواج دیکھا تھا. انگریز کے آنے سے پہلے ہمارے باپ دادا بتاتے تھے ناشتہ واشتہ نہیں تھا. انگریز نے آ کے ہمیں چائے کافی پہ بھی لگا دیا, سگریٹ پہ بھی لگا دیا, اور ناشتے اور 6 کھانوں پہ لگایا ہمیں انگریزوں نے. صبح اٹھ کے ناشتہ, بلکہ سب سے پہلے بیڈ ٹی, جو زیادہ انگریز کو فالو کرتے ہیں وہ صبح صبح بستر پہ لیٹے لیٹے, آنکھ نہیں کھلی ہوتی, چائے آئے گی, بڑے صاحب کے لیے چائے پئیں گے یا کافی پئیں گے تو کھوپڑی ان کی کھلے گی. پھر کافی پی کے پھر اس کے بعد ناشتہ ہے, پھر ناشتے کے بعد لنچ ہے, تو لنچ کے بعد پھر اسنیک ہے شام کے وقت, چائے وغیرہ, بسکٹ ششکٹ وغیرہ وغیرہ, پھر رات کا کھانا, پھر سونے سے پہلے حکیم صاحب آج کل کچھ بتا رہے ہوتے ہیں یہ کھا کے سویا کرو. تو یہ ٹوٹل 5 کھانے ہماری سوسائٹی میں ہیں. تو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پیغمبر سے کتنے کھانے ملتے ہیں؟ 2, غدو اور آصال.
تو غدو کا لفظ صبح سے لے کے ظہر تک. لیکن ہم صحابہ کرام کے عمل جب دیکھتے ہیں تو وہ دوپہر سے پہلے, زوال شمس سے پہلے. تو اس پہ کسی نے اعتراض کیا ہے کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث پیش کی انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں جاتے, سیدہ عائشہ سے پوچھتے کہ کچھ کھانے کو ہے, تو سیدہ عائشہ فرماتی نہیں ہے, تو آپ روزہ رکھ لیتے. تو وہ تو صبح صبح جایا کرتے تھے. میں نے وہ حدیث کھول کے دیکھی, اس میں صبح صبح کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو وہ آپ نے جو ریفرنس دیا اس سے آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. صحابہ کرام, روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام جمعے کے دن نماز پہلے پڑھتے تھے, کھانا اور قیلولہ بعد میں, اور عام دنوں میں کھانا اور قیلولہ پہلے, ظہر کی نماز بعد میں. تو یہ صبح اگر ناشتہ ہوتا تو یہ ٹائم, یہ پھر حدیث فٹ بیٹھتی نہیں ہے. جمعہ چونکہ جلدی پڑھنے کا حکم ہے تو اس لیے جمعے کے دن وہ جمعہ فوراً پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد کھانا اور اچھا قیلولہ بھی لازمی ہوتا تھا. انگریزوں نے ہم سے وہ قیلولہ بھی چھین لیا. حدیث میں آتا ہے قیلو فإن الشیطان لا یقیل, دوپہر کھانے کے بعد لازمی آرام کرو, شیطان آرام نہیں کرتا. شیطان 24 گھنٹے سروس پہ ہوتا ہے اپنی, ٹھیک ہے نا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اونگ نہیں آتی اس کو کہ انٹی گزر رہی ہیں, اب آپ شیطان نے آپ کے دل میں ڈالا ہی نہیں کہ اس کو دیکھو, کیونکہ شیطان سو رہا تھا. کبھی ایسا ہوا شیطان کی آنکھ لگ گئی تھی؟ شیطان ہر وقت اپنے کام میں لگا ہوا ہے, کہیں سنڈی گزریں گے بولے گا اٹھا دیکھ, کہ بھائی گناہ ہے کہ توبہ کر لینا یار بعد میں, اس طرح کی پٹیاں پڑھا رہا ہوتا. تو شیطان کبھی آرام نہیں کرتا, اس لیے سارے کام شیطانوں والے کرتا ہے. وہ مخلوق ہے نا, وہ ایک تو خالق ہے, اس کو تو آرام کی ضرورت نہیں ہے, مخلوق کو آرام کی ضرورت ہے. تو ہم انسان ہیں, گدھے کی طرح سارا دن جاگے رہنا غلط ہے. دوپہر کھانا کھاؤ, آدھا پونا گھنٹہ لیٹ جاؤ سکون سے, قیلولہ کرو, اس کے بعد پھر اپنے کاموں کا آغاز کرو. پھر اسلام میں رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا. اب ڈاکٹروں نے ساری یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں, پہلے 5-5 6-6 ٹائم پہ کھانا کھلاتے تھے. تو اب یہ کہ اب تو کہہ رہے فاسٹنگ سب سے بہترین چیز ہے صحت بنانے کے لیے. تو یہ اصول طب نبوی کے بھائی ہم بھی مانتے ہیں, علماء بھی مانتے ہیں. باقی اس کے نام پہ کلینک نہیں کھل سکتی, ٹھیک ہے نا, کہ میں کلینک کھول کے بیٹھ جاؤں.